آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. آج ہمارے پاس ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور اس کو جو نا تھوڑا سا حساسیت کے ساتھ اور روشن خیالی کے ساتھ آپ کو دیکھنا پڑے گا. یقیناً اگر ہم یہ شبہ کریں یا شک کریں کہ کسی کی والدہ اس سے محبت نہیں کرتی تو یہ بہت غلط زیادتی کی بات ہوگی. دنیا میں اگر آپ نے اخلاص دیکھنا ہے، سب سے مخلص اور سب سے پیور جس کو کہنا چاہیے کہ محبت دیکھنی ہے، وہ ایک ماں کی اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہے. اور وہ یقیناً دنیا کی ہر بڑی سے بڑی مشکل سے، ہر بڑے سے بڑے چیلنج سے آگے بڑھ کر لڑ پڑتی ہے اگر اس کو لگے کہ اس کی اولاد کو کوئی خطرہ ہے. لیکن جانے انجانے یہی اس کی جو محبت ہے، یہی اس کی جو اٹیچمنٹ ہے، کئی دفعہ آپ کے پیروں کی بیڑیاں بھی بن سکتی ہیں. اور یہ مرد کے لیے بھی پاسبل ہے اور خواتین کے لیے بھی پاسبل ہے. ضرورت سے زیادہ اٹیچمنٹ، ضرورت سے زیادہ لاڈ پیار کسی بھی شخص کے لیے تباہی کا ریزن بن سکتا ہے. اور آج سب سے پہلے ہم یہی بات کریں گے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بالخصوص مرد حضرات، جن کو ہم ماماز بوائے کہتے ہیں، جو ایک پختہ عمر، ایک میچور زندگی کے فیز میں ہونے کے باوجود اگر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں اپنی ماں کی پسند ناپسند کے اوپر. اور بالخصوص کچھ معاملوں میں ہم نے جینڈر بائس ماشاءاللہ اتنا سیمنٹ لگا کے اس کو اسٹرانگ کیا ہے کہ جی یہ تو لڑکیوں کا معاملہ ہے، خواتین کا معاملہ ہے، یہ میری والدہ سے پوچھ لو. یعنی ایک بندے کو آپ اتنا قابل سمجھتے ہیں کہ وہ گھر گرہستی چلا سکتا ہے، اس کی شادی کر دیتے ہیں، وہ شادی کے بعد خانہ آبادی کی طرف جاتا ہے، لیکن اپنی بیوی کے ڈاکٹر کے اپوائنٹمنٹ کے وقت وہ ایسے ہاتھ پھو پلا کے ایک ننھا بچہ بن جاتا ہے کہ جی یہ چیزیں تو میری امی ہینڈل کریں گی. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ ماماز بوائے سے شادی نہیں کرنی چاہیے. تو ماماز بوائے ہے کیا اور اس کی شادی شدہ زندگی میں کیا مسئلے ہوتے ہیں، آئیے ذرا اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں رباب قادر جو کہ ماہر نفسیات ہیں. بہت شکریہ رباب آپ کی موجودگی کا. اور آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں، بہت سارے سماجی رویوں کو سمجھتی ہیں اور سماج کی جو تلخ حقیقتیں ان کو بڑا کلوزلی انہوں نے ایکسپیرینس کیا ہے اپنے شیلٹر ہوم کے ذریعے. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں عالیہ صارم جی. عالیہ بھابی بہت بہت شکریہ آپ کی موجودگی کا. اسی اگزامپل سے شروع کر لیتے ہیں. یعنی اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ دنیا جہان کو فیس کر رہا ہے، پروفیشنل ذمہ داریاں نبھا رہا ہے. اگر شادی ہوئی ہے اور اس کے بعد خانہ آبادی کی طرف جا رہے ہیں، یعنی بیوی حاملہ ہے، تو اتنا یعنی اب ڈاکٹر کون سا ہوگا، ڈاکٹر نے کیا ڈیسیجن لینا ہے، اس میں ایسے ننھے بچے بن جانا، ماماز بوائے بن جانا زیادہ بہتر لفظ ہے، ہوتے نہیں ہیں. اور اس میں زبردست بات یہ ہے کہ میں بیسکلی ماں کو بہت پسند کرتی ہوں نا. تو سب سے پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ ماں کے بغیر تو زندگی نہیں ہے. لیکن جب میں شیلٹر ہوم میں دیکھتی ہوں تو کتنی ساری خواتین بچوں کے ساتھ اپنی ساس کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں. اگر آپ کی ماں ہے تو آپ کے بچوں کی ماں بھی آپ کے بچوں کی ماں ہے. اگر مقابلہ ماں اور ماں کا ہے تو ماں تو پھر وہ دونوں ہے نا. تو آپ کو دونوں کو عزت دینی پڑ جائے گی. لیکن اپنی ماں کو عزت دیں اور بچوں کی ماں کو عزت نہیں دیں تو پھر اس گھر میں کسی کی بھی عزت نہیں رہتی. آپ عورت کو کمزور نہ سمجھیے، نہ کم ساس ہوگی نہ کم بہو ہوگی. کیونکہ جب ساس بہو، اگر میں رشتے کی بات کروں تو خوبصورت ترین رشتہ، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں یہ اچھا رشتہ برتا. لیکن آپ نے اگر عورت کو عورت کے سامنے کھڑا کر دیا نا، رشتہ تو نکال دیا ہے، ماں بیٹی کا بھی نہیں ہے، ساس بہو کا. اب ایک عورت کا مقابلہ کر رہی ہے، آپ کا گھر برباد ہو جائے گا. خدا کے لیے یہ عورتوں کے مقابلے بند کروائیں. یہ ہماری سوسائٹی نے جو عورتوں کو کھڑا کیا ہے نا، یہ پوری سوسائٹی کو ختم کر دیں گے. نہیں، مجھے تو حیرت اس بات پہ ہوتی ہے رباب کہ کئی دفعہ جب گھر میں خواتین کسی بات پہ بھی لڑ پڑے ہیں، باؤنڈریز کی لڑائی ہو رہی ہوگی نا، کہ کون کتنا وقت ہے، ریسورسز کس کے ہاتھ میں، کچن کون چلائے گا، انسٹرکشن پاور اسٹرکچر کس کا ہے، اس میں مرد ہاتھ جھاڑ کے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو خواتین کی آپس کی بات ہے، بھی ہمیں اس سے بادر نہ کریں، آپ لوگ آپس میں سلجھا لیں. دیکھیں یہ بیہیویئر جو ہے نا، یہ رسپانسبلٹی نہ لینا ہے. کہ وہ دیکھیں اگر ماں کی سائڈ لوں گا تو بھی پھنس جاؤں گا، بیوی کی سائڈ لوں گا تو بھی پھنس جاؤں گا. تو اس سے بہتر ہے سائڈ ہی نہیں لوں، گھر سے ہی چلا جاتا ہوں. میں بولوں گا ذرا سا پھر رباب کنٹینیو کریں. دوسرا یہ ہے کہ ان کو اتنا الجھا کے رکھو کہ میری طرف دونوں میں سے کسی کی نظر نہ آئے اور دونوں کے لیے میں رہ جاؤں. ہاں دونوں طرف سے میں آپ کی بھی سن لوں، میں آپ کی بھی سن لوں، اور مطلب وکٹم بھی میں ہوں، ٹینشن بھی مجھے مل رہی ہے، کما کے بھی میں آ رہا ہوں، تھکا ہوا بھی میں ہوں، اور اس کے بعد آپ لوگ آگے ٹینشن بھی مجھے دے رہے ہیں. تو یہ کہیں نہ کہیں ذمہ داریاں جو ہیں وہ نہ اٹھانے والی چیز ہے کہ اگر میں رسپانسبلٹی نہیں لے رہا. اور دوسری امپورٹنٹ چیز میں آپ سے کہوں کہ ایک انسان میں صحیح اور غلط کی تمیز نہیں ہے.
डिसीजन लेने की अथॉरिटी नहीं है, पावर नहीं है। रबा मुझे एक बात बताओ, हम अक्सर जब बच्चियों को मशवरा दे रहे होते हैं या घर टूटने की वजूहात देखते हैं, उसमें मैंने देखा है कि सदेआम है लोग, यानी जब आपने वालदा का जिक्र किया ना कि लड़की की माँ को तो फ़ौरन बुरा कह देते हैं कि भाई इसने घर तोड़वा दिया, बच्ची को पट्टियाँ गलत पढ़ा दी। कभी हम लड़के की माँ का रोल ऐसी सिचुएशन में नहीं देखते। यानी आप मुझे बताएं कितनी माएँ हैं जो अपने बेटे की फितरत से वाकिफ़ हैं, जानती हैं कि बच्चा कहाँ कहाँ ज़्यादती कर सकता है, गुस्से का तेज़ है या इसके कैरेक्टर में कहाँ कहाँ कमियाँ हैं, लेकिन अगर वो आकर अपनी बीवी की बुराई कर रहा है या बीवी कभी वर्बलाइज़ करे कि ये मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं, तो माँ कभी अपने बच्चे को नहीं टोकती है। यानी वो जो सास है उसको लगता है कि मेरा बेटा तो गलत हो ही नहीं सकता। ये हमने जो है ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये हमारे माशरे की तल्ख हकीकत है, बिल्कुल है। और वजह क्या है कि ये हमारी जो सोसाइटी है वो एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, तो मर्द में कभी भी कमी या खामी नहीं हो सकती है। और जो भी मसला रहेगा वो हमेशा मेरा बेचारा बेटा होगा, वो बेचारा बच्चा होगा। हाँ। क्योंकि देखिए मसला देखिए ये है हाँ। कि वो कमा रहा है ना, वो ब्रेड विनर है, तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि तुम गलत हो। एक पावर है ना, एक डोमिनेंस है उसके हाथ में। और कई केसेस में मैंने ये तक देखा है कि जब आप मर्द के अगेंस्ट जाते हैं ना कि आप गलत कर रहे हैं, बिलफर्ज कोई बंदा है जो एक बद इखलाकी में मुलविस है, उसकी वाइफ को पता भी है, मगर वो अगर उससे ये कन्फ्रंट करती है तो वो उसको वो रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करेगा। वो कहेगा ठीक है मैं करूँगा, तुम निकल जाओ घर से, तुम्हें नहीं रहना, मेरे साथ नहीं रहो। लेकिन यहाँ पे जो औरत है एक तरीके से वो देखिए वो बाउंड हो चुकी है। हमारे माशरे में अब जाके जो है वो हमने बहुत सारी चीज़ों पे काम करना शुरू किया, जिसमें एजुकेशन है, जिसमें जॉब्स वगैरह है, और कई जगहों पे ये वाली चीज़ें, ये फैसिलिटीज़ शामिल नहीं की जाती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कहा जाता है कि ये ख़वातीन की नहीं है, ये मर्दों की जिम्मेदारी है। तो औरत को आपने जो है वो बाउंड करके रखा है, फिर उसके पास बच्चे हैं तो उसको मर्द की ज़रूरत है। लेकिन मुझे एक और बहुत इसमें इंटरेस्टिंग एंगल ये लगता है आलिया भाभी कि एक मर्द जो दुनिया को फेस कर रहा है, जो दुनिया में लीडर भी है और वो मैनेज भी करता है, बड़े बड़े काम करता है प्रोफेशनली, घर में वो अपनी माँ पे इतना इन्हिसार क्यों करता है? यानी क्या ये उसकी मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाती? वो ज़हनी तौर पे अभी भी 6 साल का बच्चा है। जैसे माएँ बड़े लाड में ये जुमला कहती है ना, तुम जितने भी बड़े हो जाओ मेरे लिए तो बच्चे ही रहोगे। तो क्या वो वाकई वो भी रिग्रेस करता है जब भी माँ के सामने जाता है, उसको भी लगता है वो 6 साल का बच्चा है? व्हाट इज हैपनिंग हियर? लोग कहते हैं कि औरत इमोशनल है, और मैं मानती हूँ औरत इमोशनल है, लेकिन मर्द को अपनी उंगलियों के इशारों पर चलाना कोई भी औरत हो सकती है। औरत की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ माँ की बात नहीं करी। माँ तो है ही। माँ किसी भी इंसान की पहली मोहब्बत और पहला इश्क है, और अगर माँ इमोशनली ब्लैकमेल करती रहेगी बच्चे को तो इस हिसार से नहीं निकल सकता। और माँ का, जब माँ बेटे और बहू के बीच में आती है तो मैं उन माओं को देखती हूँ कि वो माएँ कभी भी अपने बेटों को बहू के करीब जाने ही नहीं देती। मैं तो उन्हें भी जानती हूँ जो उनके कमरों के दरवाजे भी खुलवा के रखती हैं। जब इस हद तक हम करेंगे तो फिर अभी जो बात हो रही थी कि भाई मर्द कमाता है इसलिए सारी पावर मर्द के पास है, मैं इसको नहीं मानती। वजह सिद्रा, अब आजकल औरतें बहुत सारी जगहों पे मर्द के बराबर कमा रही है, मर्द से ज्यादा कमा रही है, उनके भी हालात बहुत बुरे हैं। ये माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। अभी मैं आपके पास वापस आऊंगी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या हरबे इख्तियार किए जा रहे हैं? क्या ये सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेल है? हम पहले ज़माने में सारी मूवीज़ में एक डायलॉग ज़रूर सुनते थे कि मैं तुम्हें अपना दूध नहीं बख्शूंगी, फलाना ढमाका। क्या ये आज भी रेलिवेंट है, या हम देखते हैं कि इतना नफसा नफसी का दौर है, अगर लड़के भी इस कदर हिसार में हैं और वो अपने आप को एक एडल्ट के तौर पे देख ही नहीं रहे कि उनकी वालदा के पास आज भी इख्तियार है, एक कपल की कोई प्रिवेसी नहीं है, एक कपल की कोई प्लानिंग नहीं हो सकती, कपल अपनी मर्ज़ी से कहीं सैर व तफरी पे नहीं जा सकता, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये इतना होल्ड किस वजह से उनके पास मौजूद है? इस पर बात करते हैं लेकिन एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ख्वाजा शाहिद बात कर रहा था कराची से। जी शाहिद साहब। मैं बहुत माशाल्लाह टॉपिक आपका बहुत ही ग्रेटफुल है, जितनी तारीफ की जाए कम है। आज टीवी वाले सारी माशाल्लाह। बच्चा जो होता है माँ का तो लाडला तो होता है, मगर माँ बाप उससे ज़्यादा प्यार करते हैं जो बेटे को से ज़्यादा कमा कर लाए। ये तो फितरी तौर पे ही है, मगर माँ ही होती है। ऊपर अल्लाह ताला और रसूल है,
नीचे माँ बाप से ज़्यादा कोई रिश्ता बुरा नहीं है, ये भी आपको बता दूँ। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब कॉल करने के लिए। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे। देखिए अक्सर घरों में बेटे और बेटियां दोनों होती हैं, तो सवाल ये भी पैदा होता है कि माँ अपने बेटे के हवाले से लड़के की माँ क्यों बन जाती है और उसका रवैया अपनी बहू से बहुत मुख्तलिफ है, जबकि वही ख्वाहिशें अगर इसी तरह का रवैया उनका दामाद आपकी बेटी के साथ करेगा तो शायद आपको पसंद नहीं आएगा और आप उसको कहेंगे कि भाई देखो ये तो अपनी बिल्कुल ही माँ के काबू में। तो ये मकाफात अमल है या वाकई हमारे बायसेस हैं? कहते जी एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसका एंगल ये है कि कई शादीशुदा ज़िंदगियों में आजकल मसाइल होते हैं और जाने अनजाने अगर आपका फर्स्ट बॉर्न बेटा है, आपने सारी की सारी जो एक्सपेक्टेशंस, जो कोताहियाँ, जो महरूमियाँ आपकी शादी में थीं वो आपने अपने बेटे के ऊपर, आपने ये जुमले बड़े आम सुने होंगे कि तुम्हारे बाप ने तो मुझे कुछ करके नहीं दिया, सारी ख्वाहिशें मेरे बेटे ने पूरी की हैं, जो मेरे ठाट हैं मेरे बेटे की वजह से। तो कहीं ना कहीं आप उस पर बेजा ज़ोर भी डाल रहे होते हैं और ये बच्चे भी अनफॉर्चुनेटली बहुत यंग एज से ये लड़का ट्रेन हो जाता है कि मेरे बाप ने अगर घर को मिसाल के तौर पर माली आसूदगी नहीं दी या मेरी माँ को इमोशनल सपोर्ट नहीं दी तो कहीं ना कहीं शायद ये मेरी ज़िम्मेदारी है। आप क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है ना तो वो अपनी माँ के एक एक एक्सप्रेशन को, उसकी तकलीफ़ को महसूस कर सकता है। तो बाप ने अगर कोई ज़्यादती की, दादी ने डांटा, फुप्पो की वजह से कुछ हुआ तो ये कहीं ना कहीं नोट कर रहा है और उसकी कोशिश है या तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा गुस्सा पनपता रहेगा या वो कहीं ना कहीं कोशिश करेगा कि मेरे अमल से, मेरी सक्सेस से, मेरी अचीवमेंट से मेरी माँ को खुशी मिलती रहे। रबाब कब ये बैलेंस इम्बैलेंस हो जाता है? इट्स अ गुड थॉट, ये तो अच्छी बात है कि आप माँ के आराम के लिए, उसकी खिदमत के लिए कोशिशें करते रहें, लेकिन कहाँ ये चीज़ हद से तजावुज़ कर जाती है? देखिए जब आप किसी के राइट्स पे आने लगते हैं ना, हर इंसान की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी हुई है, एक सोशल राइट है उसका, राइट। एक लड़का जो है वो इस वक्त बहुत सारे सोशल रोल्स प्ले कर रहा है, वो बेटा भी है, वो भाई भी है, वो शौहर भी है, वो कहीं पे अगर जॉब कर रहा है तो वो वहाँ का एम्प्लॉय भी है, सारे रोल्स वो प्ले कर रहा है। इस तरीके से हर इंसान एक एक रोल प्ले कर रहा है और एक इंसान की एक जिम्मेदारी बनी हुई है एक रोल को लेकर। बेटा जो है वो अपनी माँ की तरफ कुछ जिम्मेदारियाँ पूरी करेगा जब वो बेटे के रोल में है, शौहर के रोल में है तो वो अपनी बीवी की तरफ कुछ जिम्मेदारियाँ पूरी करेगा, सही, भाई के रोल में है तो बहन की तरफ कुछ जिम्मेदारियाँ पूरी करेगा। यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी पूरे करते करते किसी और का हक अगर आप मारने लग जाएं, क्या आप अगर माँ की तरफ इतना ज़्यादा झुकाव है कि बहन का हक जो है वो आप नहीं दे पा रहे, बहन की तरफ झुकाव है, बीवी का हक नहीं दे पा रहे, और क्या तो यहाँ ऐसे पे बैलेंस लोग, खराब होने और लगता क्या है। ऐसे लोग 2 मिनट के लिए रिफ्लेक्ट भी करते हैं कि ठीक है जी, योर मदर इज़ द क्वीन ऑफ द हाउस, लेकिन अगर आप एक नए फ़र्द को लेकर आए हैं, आपकी ज़िंदगी में भी तब्दीली आई है, अब आप वो 16-18 साल के लड़के नहीं हैं जो कॉलेज जाने से पहले अम्मी ही नाश्ता करा रही हैं और वापस आके अम्मी तुमसे हाल पूछ रही हैं। अली भाभी, ये बैलेंस मर्द के लिए नेचुरल क्यों नहीं है? उसके लिए इतना आसान क्यों नहीं है? लड़की घर बार छोड़ के आ जाती है, लड़का भी अपनी ज़िंदगी में, अपने कमरे में एक नए इंसान को, एक नई ज़ात को वेलकम करता है, उसकी जगह क्यों नहीं बना पाता? हमारी सोसाइटी में कुर्सी छोड़ने का रिवाज ही नहीं है। कोई भी नहीं छोड़ता, कोई नहीं छोड़ना चाहता। ठीक है, घर की हो बाहर की हो, कुर्सी पे बैठे, कुर्सी को छोड़ना सीखिए। हर उरूज को जवाल है, हर वक्त के, आज मेरा वक्त है कल किसी और का वक्त होगा, इसको एक्सेप्ट कीजिए। मैं तो देख रही हूँ आजकल मर्द औरतें तो बिल्कुल ही वो अपनी एज को भी नहीं मतलब एक्सेप्ट कर रही हैं कि हमारी एज हो गई तो कुर्सी कैसे छोड़ेंगी। मतलब मैं कहती हूँ जिंदगी में कोई भी चीज़ हो, मुझे किसी तैयारी मुझे बहुत अच्छी लगती है, कोई ये ना समझे जो ख़वातीन तैयार होती है मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अगर कोई चीज़ जिंदगी में आ रही है उसको ग्रेसफुली लीजिए, कुर्सी को छोड़ दीजिए और दूसरे को जगह दीजिए। जहाँ मुकाबला आता है, जहाँ बराबरी आती है, फिर वहाँ इंसाफ नहीं हो सकता। हर बंदे की अपनी जगह है। अच्छा, अगर एक में वाकया मैं अभी जिक्र करी थी जैसे कि इस हद तक नाइंसाफी हो जाती है कि माँ और बाप का तो मैं कहती हूँ कोई दूसरा है ही नहीं ना, बात ही खत्म। अब मैं ले आती हूँ कि माँ ऐसी कंडीशनिंग कर देती है बेटे को कि मैं रहूं मैं ना रहूं ये बहन तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब वो बहन कुछ भी हो सकती है, हो सकता है कि विडो हो गई हो सकता है कि डिवोर्स हो गई हो सकता है कि वो अनमैरिड हो, अब वो वहाँ पे रह रही है, ये माली हालात। अब जो एक मेरे पास ज़ाहिर केसेस आते हैं, एक केस ऐसा आया कि एक बुजुर्ग खातून, उनके हस्बैंड को शायद 10 साल हो गए थे, दुनिया से गए, हम सब अपने अपने शौहरों की बात कर रहे थे ना, तो और सब तारीफें कर रहे थे, वो चुप बैठी थी। अब हम हैरान कि क्यों नहीं कहने लगी मुझे मेरा शौहर कभी याद नहीं आता। अच्छा, मैं इतने केसेस देखती हूँ, एक जुमले से मैं समझ गई कि कहीं कोई मसला। मैंने कहा क्या हुआ आपके साथ, आप क्यों इस तरह बोल रही हैं, आप तो बहुत हैप्पीली मैरिड। कहने लगी शादी की पहली ईद पर ये साहब लाए थे कोई 5 जोड़े और इनकी बहन और इनकी भांजियां सबके थे। पहली रात उन्होंने कहा था मेरी इज्जत करो ना करो, इसकी इज्जत किसकी, माँ नहीं बहन की करना, चलो करेंगे।
اب ان جوڑوں میں جو آخری جوڑا بچا تھا وہ ان کو دیا گیا, انہوں نے کہا یہ جوڑا مجھے نہیں چاہیے, تو شوہر نے کہا اچھا کوئی بات نہیں, 4 جوڑے جو بہن نے لیے تھے 5واں بھی انہیں دیا گیا, بھانجیوں کو, بہن کو, اور انہیں اس کے بعد پتہ 40 سال ساتھ رہے یا 50 سال, انہوں نے کبھی عید کا جوڑا اپنی بیوی کو نہیں دلایا, کیونکہ تم نے پہلے کہا تھا کہ تمہیں نہیں چاہیے, تو لو اب تمہیں نہیں چاہیے. تو یہ کس قسم کا بیلنس ہے؟ اگر انہوں نے کسی وقت آپ کو کرنا یہ چاہیے تھا, میں یہ بھی نہیں کہتی بہن کو نہ دو, ایک دفعہ بہن کو دے دیتے, اگلی بار آپ اب بیوی کو دے دیتے, یہ دونوں کا خود ہی پسند کر کے آپ لے آتے. آپ بار بار بات کریے نا سدرا کہ مردوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی, کوئی اتنی بڑی مت نہیں ہے, آپ سالو کرنا چاہیں گے تو آپ سالو کریں گے نا. علی بھابی یہ بڑے اہم نقطہ ہے کہ سمجھ سب کچھ آ رہا ہوتا ہے, لیکن جیسے شروع میں رباب نے کہا کہ عافیت شاید اسی میں ہے کہ جیسے بلی آنکھیں بند کر کے سمجھتی ہے کہ میں سیف ہوں, اسی طرح اپنے آپ کو سیف کیا جائے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. صدرہ اقبال صاحبہ. جی اکرم صاحب کیا کہیں گے؟ صدرہ اقبال صاحبہ, ماں کا باپ کا مقام تو اس پہ زیادہ تبصرے کی ضرورت نہیں ہے, مجھ سے زیادہ آپ سب لوگ سمجھتے ہیں. لیکن جو دوسرا ٹاپک ہے, دیکھیں ماں کو خاص طور پہ اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں, اور پھر جب بیٹی گھر کسی کی لاؤ تو اس کو بھی بیٹے کی طرح بیٹی سمجھو. یہی مسائل ہے ہماری زندگی میں کہ ہم اس کو بیٹی نہیں سمجھتے, اس کو سپیس نہیں دیتے, اس کو جگہ نہیں. مجھے یہ بتائیں وہ کوئی بھیڑ بکری کی بچی تو نہیں ہے جس کو کونے پہ باندھ کر آپ چارہ ڈال دیں گے. وہ انسان, اس کا دل گھومنے کا بھی کرتا ہے, کھانے کا بھی کرتا ہے, جانے کا بھی کرتا ہے. یہ آزادی شخصی جو ہے یہ ختم کر دیتے ہم لوگ. مکمل طور پر میں سمجھتا ہوں اسے بیٹی قرار دیا جائے اور بیٹے سے کہا جائے بیٹا یہ کسی کی بیٹی ہے اور اس کو اسی طرح سنبھال کے رکھنا جس طرح ہماری اپنی بیٹی ہے, اس سے بھی زیادہ. اسی سے ہماری نسل انسانی چلتی ہے, اسی سے ہمارے رشتہ آگے بڑھتا ہے. لہٰذا اس کا بہت خیال رکھنا. بہت شکریہ. جو کہے اس کی بات سنو, اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ اس کو کپڑے لے کے دے دیے, ساتھ گھوم گیا, اس سے بیٹا بک جاتا ہے. آپ مجھے بتائیں پھر آپ شادی کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں کراتے ہیں آپ شادی؟ بیٹے چاہیے تو بیٹے کو رکھ لے, مال بھی کھا. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ اکرم صاحب کال کرنے کے لیے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ کسی کو لے کر آئیں تو پھر دل بڑا کریں کہ آپ کا رشتہ بھی بدل رہا ہے, آپ کے رشتے سے زیادہ میچورٹی, وزڈم کی اور کھلے دل کی امید ہے, تو وہ آپ کو پورا کرنا پڑے گا. لیکن یہاں جو بات ہو رہی تھی رباب, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو بات ہے کہ گریسفلی اپنی جگہ کسی اور کو دینا اور الاؤ کرنا کہ جی اگر لڑکی ہے اور وہ اپنی پسند ناپسند سے چیزوں کو موو کر سکتی ہے, وائی ڈز اٹ بیکم اے تھریٹ پوائنٹ؟ اور ایک مجھے بڑا جملہ پسند آتا ہے, ہنسی بھی آتی ہے اس جملے کے اوپر, وہ کہتے ہیں پمپ کیا تھا. یعنی مجھے ایک دم امیج جو میرے ذہن میں بنتا ہے نا وہ کسی غبارے کا بنتا ہے کہ اس میں پمپ کر کے ہوا بھر دی. لیکن لوگ کہتے ہیں نا جی فلاں نے اس کو پمپ کیا تو وہ جا کے جو نا اپنی بیوی کف سے جا کے لڑ پڑا. یہ پمپ کرنے کا آج بھی رواج چل رہا ہے یا نہیں چل رہا؟ دیکھیں آپ نے جو پہلی بار اور مجھے خوش رکھنا ہے تو اس کو خوش رکھو بھائی, یہ دونوں دل کہاں سے جڑے ہوئے. کون سا پنکچر کی دکان ہے جو پاکستان میں ختم نہیں ہو رہی؟ پمپ کر دو. پمپ کیا, اس کی بہنوں نے اس کو پمپ کیا, اس کی ماں نے. یہ ذی شعور انسان نہیں ہے, یہ میچور نہیں ہے, وہ دوسروں کی پمپنگ میں کان بھرے جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ اسکول کا بچہ ہے, اس کو ٹیوشن سے اٹھا کے وہ گھر پہ لے کر آ گئے, یہ والے حالات. اور ٹافی دکھا کے کہا اب یہ کرو. دیکھیے جب آپ کہتے ہیں نا کہ یہ کسی کو لے کر آ رہے ہیں گھر پہ, پھر آپ اس کو کیا سمجھاتے ہیں یہ تمہارا گھر ہے, تو آپ اسے صرف یہ کہیں نہیں, اسے یہ فیل کروائیں. ایکشن اسپیڈ لاؤڈر دین ورڈز, رائٹ. آپ اس کو کہہ تو رہے تمہارا گھر ہے, بٹ وہ بندی بھائی نہ اپنے حساب سے وہ نہ کھانا کھا پا رہی ہے, نہ اس کے حساب سے جو ہے وہ چیزیں سیٹنگ اس کے حساب سے نہیں ہے کمرے کی, اس کی ٹائمنگ اس کے حساب سے نہیں ہے. تو کہیں نہ کہیں آپ کو وہ تھوڑا سا لیوریج اس کو دینا پڑتا ہے کہ آپ ایڈجسٹ کر لو. آپ کبھی بھی گھر میں کوئی پیٹ لے کر آتے ہیں تو اس کو بھی تو ٹائم لگتا ہے نا ایڈجسٹ کرنے میں, اس کا بھی کمرہ ہوتا ہے, اس کا بھی پنجرا ہوتا ہے. اور علی بھابی دیکھیں کیونکہ یہ لوگ تو سارے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں نا, ماں کو غصہ آتا ہے, اس کا کوئی نہ کوئی طریقے ہوگا, وہ جا کے یا تو والد صاحب سے اگر کہہ سکتی ہے, یعنی اپنے شوہر سے کہہ سکتی ہے تو کہے گی, بیٹے کو بلا کر ڈانٹ بھی سکتی ہے, خوب ہنگامہ بھی کر سکتی ہے. بیٹا بھی کیونکہ مرد ہے, آپ اس کو لیوے دیتے ہیں کہ وہ آئے گا, چیخے گا, چلائے گا, کر سکتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کئی دفعہ جب ہم خواتین کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا, اور بڑی سمپلیفائڈ, مجھے ہنسی اس بات کی آتی ہے, اوور سمپلیفائڈ صلاح دی جا رہی ہوتی ہے, نہیں نہیں کوئی بات نہیں, ایسا تو ہو جاتا ہے, تم برداشت کر لو. جس وقت وہ یہ بات کر رہی ہے, لوگ یہ کیوں نہیں ریئلائز کرتے کہ وہ 2 درجن دفعہ چیزوں کو برداشت کر چکی ہوتی ہے, اور اس کے بعد وہ اس پوائنٹ پہ پہنچتی ہے جہاں اس کا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ پھٹ پڑے.
ایک میرے پاس تو کیسز کے حوالے سے بتاؤں گی تو زیادہ سمجھ میں آئے گی کہ جوائنٹ فیملی سسٹم، پھر میں کہوں کیونکہ جملے یہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا، یہ میں خود جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں، آج تک رہتی ہوں، مجھے پسند ہے جوائنٹ فیملی. لیکن اگر جوائنٹ فیملی اتنی بھیانک ہو جو اب آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ ایک بچی اپنے بچوں کو 2 کو لے کر میرے پاس آ گئی، پتہ چلا کہ جوائنٹ فیملی میں ایک کمرہ اس کے پاس تھا اور 2 باتھ روم تھے، ایک باہر کامن سب کا اور ایک اس کے کمرے کا. کہہ رہی ہے رات 12 بجے جس کا دل چاہ رہا ہے، دیور کا بچہ فلانا ہے، وہ میرے کمرے میں آ کے اور باتھ روم جا رہا ہے. اور اگر میں ذرا سا کوئی ریئیکشن کروں تو میرے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں کہ اپنے میاں سے کو الگ ہو جاؤ. میاں سے کہتی ہوں تو یہ کہتا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، ماں کی ذمہ داری اور فیملی کی بہنوں کی میری ذمہ داری ہے. آپ نے اس عورت کو کیا بنا دیا؟ وہ دھاڑے مار مار کے رو رہی تھی کہ بھابھی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مدر فیڈ کی میں ہوں، ان کا جب دل چاہتا ہے دروازہ، کہتی ہے ناک بھی نہیں کرتے. اب پھر وہی والی بات کہ کام کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، آپ بغیر ناک کیے جب آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ بہو کے کمرے میں کیسے جا سکتے ہیں؟ اس کی کوئی پرائیویسی ہے. ایک اور میں نے بھی سنا جو اب بہت ساری خواتین ایک دم اس سے ریلیٹ کریں گی جو ابھی میں بات کر رہی ہوں. آپ کو پتہ ہے کچن پہ بڑے جھگڑے ہوتے ہیں جب یہ ساس بہو کا کچن بہت بڑا ایشو ہوتا ہے. مجھے اس سے کہا کہ بھابھی ہم نے رات کو آٹا گوندا تو میری ساس نے فریزر کے بجائے فریج میں رکھ دیا، گرمی تھی لائٹ چلے گی وہ خراب ہو گیا آٹا. جب میں صبح ناشتے کے لیے آئی تو میری ساس نے کہا یہ جو خراب ہوا ہے نا خمیر آٹا تم یہی کھاؤ گی اور میں تمہیں اور آٹا نہیں دوں گی. اور کیونکہ بیٹا سارے پیسے خرچے کے ماں کو دیتا تھا تو اس کے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے. اب وہ بھوکی بیٹھی ہوئی ہے، دوپہر کو جب اس کی بیٹی گھر آتی ہے تو اس نے کہا چلو بیٹی کے بہانے نا میں پکا کے میں بھی تھوڑا سا کھا لوں گی. ساس نے کہا تم کیا تمہاری بیٹی بھی یہی خمیر آٹا کھاؤ گی اور تم لوگ اس کو ختم کرو گی. کہہ رہی ہے میرا دماغ خراب ہو گیا، میں رونے لگی، شور کہنے لگی، پھر وہاں سے چلی گئی، میری سنوائی نہیں ہوئی. میں اپنے کمرے میں گئی اور میں نے دروازہ بند کر کے ٹی وی کھول لیا کہ میں اپنے کہیں ڈائیورٹ کروں اپنے آپ کو. ہاں کہنے لگی ادھر دروازہ بند کیے، اتنی بری طرح اس دروازے کو پیٹا گیا، کھولو کھولو کھولو. اور کہنے لگی کہ اس کا دروازہ کھلوا کے جب اندر آئی ہیں تو میرے اوپر ایسے مطلب اب وہی والی بات نا وہاں خالی ساس نہیں ہے وہاں نند بھی ہے، وہ پاورفل ہے. ساس ایک پاورفل پوزیشن میں، اس کا پورا گھر وہاں موجود ہے. چڑھائی کر کے کہنے لگی، پھر مجھے ایسا لگا کہ مجھے ماریں گی اور مجھے ایسے کندھے سے پش کر کے انہوں نے کہا خبردار جو آج کے بعد میری اجازت کے بغیر کسی چیز کو ہاتھ بھی لگایا. کہہ رہی ہے بھوکی میں رہوں پیاسی میں رہوں، لیکن رزلٹ کیا ہوا؟ اس کو شوگر بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس کو بلڈ پریشر بہت زیادہ ہو گیا ہے. اب وہ عورت جس نے کیونکہ میاں کا ایک ہی جملہ تھا برداشت برداشت اور صرف برداشت، صبر صبر اور صرف صبر. عالیہ بھابی ایک بڑی عجیب سی بات مجھے یہ لگتی ہے، رباب میں بھی یو کین آنسر اس بیٹر. ایک چھوٹے سے بریک پہ جاتے ہیں واپس آ کے یہ بات کریں گے کہ آپ ہمیشہ اوفینڈر کو دیکھیں، چاہے کوئی آپ کے ساتھ جب شخص زیادتی کر رہا ہوتا ہے نا تو وہ آپ کے ریاکشن کو ہی آپ کی غلطی بنا دیتا ہے. یعنی وہ آپ کو جب تک دیوار سے لگا رہے ہیں، جب تک آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں، اٹ از ایکسیپٹیبل. لیکن جہاں آپ نے ریٹیلیٹ کیا، جہاں آپ خاموش ہوئے، ان دس کیس اس خاتون نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، صرف تھوڑے دیر کے لیے اپنے آپ کو ڈیمارک کرنے کے لیے اپنے کمرے کو آ کے لاک کیا تھا. آپ کو کبھی اس طرح کی باؤنڈری کریٹ نہیں کرنی دی جائے گی، اور بار بار اس کو اوفینڈ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ آپ کا کانفیڈنس بالکل زیرو ہو جائے، آپ بالکل شیٹر ہو جائیں. تو اس پوائنٹ پہ میرے خیال میں اٹ از اے پوائنٹ آف نو ریٹرن. وہاں پہ رہنا، جیسے عالیہ بھابی نے کہا، اپنی صحت کے ساتھ، اپنے ذہنی سکون کے ساتھ زیادتی ہے. کس طرح اگر آپ اپنی زندگی میں توازن کریٹ نہیں کر پاتے، بالخصوص نئے اور پرانے رشتوں کے بیچ میں، تو آپ نہ صرف اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں بلکہ اپنے سے جڑے بہت سارے لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اچھا جی، بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے کہا کہ جانے انجانے کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ایکسپیکٹیشنز آپ کے پارٹنر کی طرف ہیں وہ آپ ایک طرح سے ٹرن کر دیتے ہیں ٹورڈز یور اون چائلڈ، ٹورڈز یور اون سن، اور اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے. تو یہ واقعی انجانے ہو رہا ہے یا اس میں کہیں نہ کہیں ادراک ہے؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پچھتاوا. عالیہ بھابی، پچھتاوے کی طرف آنا چاہوں گی کہ شروع میں تو چلیں ایک ٹسل وار چل رہی ہے نا، انا کی جنگ ہے، ایگو کی جنگ ہے، لیکن اگر آپ کی اس طرح کی حرکتوں سے آپ کے ایونچولی آپ اپنے بیٹے کا گھر تباہ کر بیٹھی ہیں تو کیا ماؤں کو ادراک ہوتا ہے اس بات کا؟ ریلائز کرتی ہیں؟ اگر کرتی ہیں تو پہلے نہیں کرتی. جب وہ لٹتے پٹتے اپنے پوتوں کو یا پوتیوں کو دیکھتی ہیں تب انہیں دکھ ہو سکتا ہے، لیکن پھر ہو کچھ نہیں سکتا. کیونکہ کئی دفعہ اس میں طلاق ہو چکی ہوتی ہے، بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں. ایک بہت تکلیف دہ بات بتاؤں، آج کل ویڈیوز بننے کا بڑا رواج آ گیا ہے. ویڈیوز بنا کے، یعنی اس میں بھی میں مرد کو ہی کہوں گی کہ اس نے کیوں اجازت دی اپنی بہن کو، اپنی ماں کو، یا اگر اپنی بیوی کو بھی دی ہے کہ تم ویڈیوز بنا کے ریکارڈ کر کے رکھو، پھر جب گھر میں عدالت لگے گی تو ویڈیوز چلیں گی. کیمرہ، اب یہ گھروں میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ جو کیمرے لگے ہیں، آپ کو پتہ ہے
یعنی اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس میں چیزیں, کیونکہ جوائنٹ فیملی میں نا سب کی ایک میوچل ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. آپ کسی ایک کو اگر نیچے گرائیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ پھر اس کے اوپر آ جائیں گے, کنٹرول آپ کو زیادہ مل جائے گا. اب وہ جو کیمرے لگے ہیں اگر وہ باہر لگے ہیں تو پوری چیزیں مانیٹر ہو رہی ہیں, کس وقت بھابھی جا رہی ہے, کس وقت بہو جا رہی ہے, کس وقت آ رہی ہے, کیا اگر وہ انہوں نے کچن میں لگائے ہیں تو کچن میں کیا پک رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. اب یہ جو ویڈیوز, ان کی ریکارڈنگز, ان کے کلپس نکالنا اور نکال کر پھر جو نیگیٹو شخص ہے نا وہ پازیٹیو کی زندگی عذاب کر دیتا ہے, اور یہ چیزیں مسئلے اور زیادہ پیدا کر دیتی ہیں. مجھے کئی دفعہ لگتا ہے آج کل تو موبائل فون میں بھی چیزیں کہ جو دل کی باتیں جاننے کی خواہش ہے, اللہ کے واسطے اس کو ختم کریں, خدا کے لیے ختم کریں. اچھا, کئی دفعہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ ساری جنگ جو لڑی جا رہی ہوتی ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کیونکہ ماماز بوائے نے ہو سکتا ہے اپنی مرضی سے شادی کر لی ہے, اپنی مرضی کی لڑکی کو بیاہ کر لے آیا ہے جس پہ بہت بڑا اختلاف تھا. تو یہ جو اتنے سارے داؤ پیش لڑا کر, اسکیمنگ کر کر آپ نے کوئی نہ کوئی پالیٹکس لڑ کر اس لڑکی کو نکلوایا ہوتا ہے, اور پھر اگر آپ کو یہ موقع مل بھی جائے کہ اپنی من پسند بہو لے آئیں, آپ کو لگتا ہے کہ ان کی پرسنالٹیز چینج ہوتی ہیں. تب بیٹھ کے وہ کبھی دفعہ دیکھنے میں آیا کہ وہ پہلی بہو کو یاد کیا جا رہا ہوتا ہے کہ ایسے تو وہ بہت بہتر تھی, ایسے جواب نہیں دیتی تھی, فلانا نہیں کرتی تھی. رباب, یہ کیا فینومینا ہے کہ اپنے لائے ہوئے کسی بھی شخص سے خوش نہیں ہے؟ دیکھیے, اپنے لائے ہوئے کسی شخص سے بھی خوش نہیں, کسی اور کے بھی لائے ہوئے کسی شخص سے خوش نہیں ہے. یہ کیونکہ خود پرفیکٹ ہیں. آپ جب تک یہ دیکھ رہے ہیں نا, میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ایکسیپٹنس, ہر بندہ الگ ہے, ٹھیک ہے, ہر بندہ ایک سرٹن سچویشن میں ڈفرینٹ طریقے سے ریئیکٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. آپ نے اپنی بیٹی کو ایکسیپٹ کیا ہے نا, آپ کے 4 بیٹیاں ہیں, چاروں ڈفرینٹ ہوں گی, آپ کے 4 بیٹے ہیں, چاروں ڈفرینٹ ہوں گے. آپ امید نہیں کر سکتے کہ آنے والا شخص جو ہے وہ آپ کے حساب سے, چلو ہیبٹس اس کی آپ کے حساب سے وہ رہنا شروع کر سکتا ہے, اڈیپٹیبل ہو سکتا ہے. آپ کی اپنی پرسنالٹی کو کس طریقے سے آپ کے حساب سے مولڈ کرے گا کہ میری سانس اگر سرٹن لیول کا بیہیویئر دے رہی ہے ایک سچویشن میں. فار ایگزامپل کھانے کی بات کر لیتے ہیں, ہر ہاتھ کا کھانا, ہر ہاتھ کی بریانی الگ ہے, کہ کیوں الگ ہے؟ ڈفرینسز ہے نا, ہر کوئی الگ طریقے سے کام کرتا ہے, الگ طریقے سے ریئیکٹ کرتا ہے. ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے ڈفرینسز کو, ہم انسان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. انسان کو اس کی خامی کے ساتھ ایکسیپٹ کر کے آپ دیکھیں, وہ اپنی خامیاں آپ کے لیے چینج کرے گا. لیکن جب آپ پہلے ہی ڈنڈا لے کے کھڑے کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے, ویسا نہیں ہونا چاہیے, تو اس میں بھی ضد ہے, وہ بھی ریبیلیس ہو جائے گا, اب میں ایسے ہی رہوں گا. یہاں پہ پھر کلیش آنا شروع ہوتا ہے کہ وہ بھی ریبیلیس ہے, یہی بھی ریبیلیس ہے. تو کہیں نہ کہیں دیکھیں, جب کوئی انسان نیا گھر پہ آتا ہے نا, کوئی نئی بہو ہے آپ کے گھر پہ آ رہی, وہ ریبیلیس نہیں ہوگی. وہ سب سے پہلے دیکھے گی کہ میری چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا ہے, مجھے ہر جگہ پہ جو ہے وہ ذلیل کیا جا رہا ہے, مجھے خاندان میں کہا جا رہا ہے اس کو یہ نہیں آتا, اس کو وہ نہیں آتا, یہ ایسی ہے, یہ ویسی ہے. تب جا کے ایک ایگریشن آئے گا, غصہ آئے گا. یہی ایگریشن اگر آپ اپنی بیٹی کے ساتھ کر کے دیکھو, اس میں بھی آئے گا. تو یہ کوئی رشتہ نہیں ہے, یہ انسانی پرسنالٹی ہے, انسان کی پرسنالٹی ہے جس کے اندر ریبیلیسنس آ رہی ہے, جس کے اندر ایک سڈن بیہیویئر آ رہا ہے. تو یو ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ. ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے لوگوں کو. اچھا, تو ہم جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ایکسیپٹنس آنی چاہیے اینڈ وی شوڈ ہیو سم لیوے فار دیم, مجھے یہ بتائیں کہ زمانے کے ساتھ ساتھ کیا ہمارے گھریلو جو مسائل ہیں علی بھابی ایوالو کر رہے ہیں یا نہیں؟ یعنی آج کا جو ماماز بوائے ہے, اگر آپ اس کو 20 سال پہلے کے کسی ماماز بوائے بہت ہی تابعدار بچے کی دیکھیں, کیا وہ ایک جیسے ہی ہیں؟ نہیں, اب لڑکے ویسے نہیں ہیں, اب لڑکے پڑھ لکھ گئے ہیں, دنیا دیکھ رہے ہیں. اچھا میں اس کو یوں کر لیتی ہوں, لڑکیاں بھی تو وہ والی نہیں ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ آج کے بچوں کو آپ جتنا بھی برا بھلا کہیں, وہ کوئی لحاظ کا یا کوئی ایسا ون ون سچویشن نکالنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. وہ کوشش یہ بھی کرتے, جیسے ابھی رباب نے جو قصہ ہمیں بتایا کہ اگر تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اپنی بیوی کو الگ گھر لے کے دے سکوں, کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو 2 نوکریاں کرتے ہوئے کہ یار چلو میں کسی کرائے کے گھر میں لے کے چلے جاتا ہوں, یا باعزت طریقے سے وہاں پہ بغیر جھگڑا کیے ہم نکل جائیں. تھوڑی سی اس کی بھی یقیناً خواہش ہوتی ہے کہ میری بیوی میرا ساتھ دے, جب تک میں اس لیول پہ نہ پہنچ جاؤں تھوڑا برداشت کر لے. تو میرے خیال میں وہاں اس کا اپنا رول اپنی بیوی کو سوٹ ڈاؤن کرنے میں یا کہیں نہ کہیں اس کے لیے کھڑے ہونے میں, اسٹینڈ لینے پہ بڑا یہ میٹر کرتا ہے. ہم نا یہ کوئی اتنا آسان ٹاپک نہیں ہے کہ ہم کوئی فارمولا دے دیں گے, یہ بہت مشکل ہے. اور میں تو اب لڑکیوں کو بھی بہت دیکھ رہی ہوں, بڑے سخت ریئیکشنز ان کی طرف سے بھی آ رہے ہیں, اور مجھے اسی کا ڈر بہت زیادہ لگتا ہے کیونکہ مردوں سے تو بہت ساری ایکسپیکٹیشن تھی. میری کوشش یہ تھی کہ مرد کے اگر کوئی کمی ہے نا ان میں,
ہم انہیں ٹھیک کریں. ہم انہیں نہیں ٹھیک کر پائے, لیکن اب ہم نے اپنی چیزوں کو بھی کھونا شروع کر دی ہے, تو یہ اچھی صورتحال نہیں ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ کئی دفعہ صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم عورتوں کو کوئی بیماری ہے کہ یا جو لوگ پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں انہیں بیماری ہے کہ وہ چاہتے ہیں ہر چیز بہت اچھی ہو جائے, اس میں ہم صفائیاں دیتے رہتے ہیں. صفائیاں دینے میں جتنی تکلیف ہوتی ہے, یہ کبھی آپ شیلٹر میں آ کے میرے کیسز کو دیکھیے گا, کیونکہ جو وہ صفائی کو یاد کرتی ہیں اپنی کہ ہم نے واضح کیا تھا کہ ہم اس میں گناہگار نہیں ہیں, تو کسی نے ہماری بات نہیں سنی, وہ ٹراما ان کے ذہن سے نہیں نکلتا. تو پلیز صفائیاں وہاں مت دیں جب سامنے والے کو سچ پتا ہے. یعنی وہ ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ آپ انسان ہیں, آپ صرف ایکسل نہیں ہیں, آپ صفائی نہ دے تو بہتر ہے. سچویشن پتا ہے یہ بھی ہے کہ نا اگر آپ صفائی دے رہے ہیں تو آپ جس کو دے رہے ہیں یا وہ آپ سے محبت کرتا ہے یا وہ آپ سے نفرت کرتا ہے. نہیں, وہ آپ کو ڈیفینسو پہ کیوں ڈال رہا ہے؟ اور اگر اس کو سب پتا ہے, سب سے بڑی بات, جب اسے سچویشن پتا ہے, اسے سچ معلوم ہے, وہ صرف آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر رہا ہے اپنی کسی وجہ, اپنی مرضی سے. اچھا ایک مجھے بتائیں, یہ جو اس چیز کا ٹراما ہے نا, یہ میرے خیال میں کوئی خاتون اگر نہ ہو تو اس کو شاید سمجھنے میں بہت مشکل بھی ہو کہ آپ ایک گھر میں ہیں اور آپ اپنے گھر میں ایک چور کی طرح فیل کر رہی ہیں, کیونکہ سارے لوگ بیٹھیں گے, جیسے ابھی عالیہ بھابی نے کہا کہ ساس بیٹھی ہیں, نندے بیٹھی ہیں, شاید دیور بھی بیٹھا ہے اور ہسبینڈ بھی بیٹھا ہے, اور ایک کٹہرا لگایا جا رہا ہے جس کے اندر آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے ایسے ایکٹ کیا تو کیوں کیا, آپ فلانی چیز کی صفائی دیں. اور ویڈیوز بھی ذہن میں رکھیے گا سدرا کہ وہ ویڈیوز ریکارڈ کر کے, ویڈیو نہ بھی ہو, میں نہیں آپ بات سمجھیے گا, گھر کے اندر اگر انسان اتنا انسیکیور ہے, آپ نے پہلے سنا ہوگا دیوار سے کان لگا کے, دروازے سے کان لگا کے سنتی ہے. اچھا وہ تو سنا, اب جب بولیں گی تو زبانی بولیں گی, اب وہ اس پہ کیمرے لگا کے ریکارڈ کر رہی ہیں. اگر وہ بیچاری دل ہلکا کرنے کے لیے اپنی ماں سے بات کر رہی ہے تو بھی ریکارڈ کر دیا جائے گا. ریکارڈ ہو رہا ہے, اور جب محفل لگے گی اندر کا ماحول کتنا اپریہنسو ہوگا کہ آپ کھل کے رہ نہیں پا رہے, کہ آپ کھل کے بات نہیں کر پا رہے کہ کوئی مجھے ریکارڈ کرنے والا ہے. ایک آپ سے پوچھنا ہے رباب کہ اگر ایسی سچویشن میں جہاں آپ سے صفائیاں طلب کی جا رہی ہیں, وہاں پہ جو صفائی لینے والا شخص ہوتا ہے نا, جس نے عدالت لگائی ہوئی ہے, اس کو یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ اسمارٹ ہے. ساس یا پھر میاں, دونوں میں سے کوئی نہ کوئی یہ جملہ ضرور بولے گا کہ مجھے بیوقوف مت بناؤ, یا تم نے مجھے بیوقوف سمجھ کے رکھا ہوا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی آپ اس کی بات سننا بھی نہیں چاہتے اور آپ نتیجے پہ پہلے ہی پہنچے ہوئے. دیکھیں امام علی کا ایک کوٹیشن ہے جس کو میں مانتی بھی ہوں بہت, وہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو آپ اپنی صفائی کسی کو مت دو. اس کا میں آپ کو نٹشل بتا رہی ہوں, ورڈ تو مجھے بھی یاد نہیں ہے پراپر. کہتے ہیں یا جس کو آپ اپنی صفائی دے رہے ہو, یا وہ آپ سے محبت کرتا ہے, انسیت رکھتا ہے, یا وہ آپ سے انسیت نہیں رکھتا ہے. جو آپ سے انسیت رکھتا ہے اسے آپ پہ اتنا یقین ہونا چاہیے کہ آپ کو اس کی صفائی کی ضرورت نہیں ہے, اور جو انسیت نہیں رکھتا وہ آپ کی کسی صفائی پہ عمل نہیں کرے گا, بالکل کسی پہ یقین نہیں کرے گا, اس کو آپ ہمیشہ جھوٹے لگو گے. تو جب امام علی نے کہہ دیا تو اس کے بعد تو کوئی بات بنتی ہی نہیں ہے. جتا جتا کے رشتے نہیں نبھا کرتے, جہاں جتانے کی ضرورت پڑے سمجھیے رشتہ یہاں ختم ہو چکا ہے. اب آپ مانیں یا نہ مانیں, لیکن رشتہ ویری انٹرسٹنگ. ہم وہی جو ہم پہلے بات کر رہے تھے نا کہ دہائی کیا دی جاتی ہے, ایموشنل بلیک میل کیا ہوتا ہے. تو اگر دیکھیں آپ نے بہت محنت سے, یقیناً ہر ماں اپنے بچوں کو پالنے میں, ان کی تربیت کرنے میں بہت محنت کرتی ہے, اور کئی دفعہ کچھ کی آزمائشیں دوسروں سے زیادہ ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے وہ سنگل مدر ہو, بیوہ ہو, یا کسی اور سچویشن میں اس نے بہت محنت کر کے بچوں کو پالا ہو, لیکن یہ آپ کا فیل تھا. اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا. اگر آپ کو اس کو جتانا پڑے, یا اس کو آپ اپنے بچے کے گلے کا توق بنا دیں اور اس کو وصول کرنے کی کوشش کریں کہ دیکھو میں نے اپنی جوانی میں تمہارے لیے محنت کی, اب میرے بڑھاپے میں یہ تم سے ایکسپیکٹیشن ہے, آپ کی نیکی آپ کی نیکی بدلہ نہیں ہے. ہاں کیونکہ یہ بدلہ نہیں ہے, ماں باپ بھی تو ہیں جن میں بدلہ نہیں ہے. ایگزیکٹلی جو ہے نا وہ آپ برڈن نہیں ڈال سکتے کہ میں نے یہ کیا تھا. اب آتے ہیں ایسے کیسز کہ ہم نے تمہاری تعلیم پہ اتنا خرچہ کیا, اب جو ہے وہ تم ہمارے حساب سے شادی نہیں کرو گے, تم شادی ہمارے حساب سے کریں. تو یعنی ٹرانزیکشن بہو اس کے پیسے پے کرے گی. آپ نے بہو کے لیے بیٹا پریپیئر کیا نا, اب بہو اس کے اس کے یعنی یہ تو بیٹے کی تجارت کر دی ایک طرح سے آپ نے. دس از ویری انفارچونیٹ. بہت صرف عورت کی عزت کرنا سیکھ لیں, میں اور کسی بات پہ نہیں, انسان کی, عورت کی, مرد کی, سب کی عزت کریں, سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. I think this is very very important. بہت شکریہ رباب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں, عالیہ بھابی ہمارے ساتھ تھیں. اسی کے ساتھ جی ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیں, خدا حافظ.